بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زن، زر اور زمین کے بعد اگر کسی جذبے کی بدولت حادثات جنم لیتے ہیں تو وہ حسد ہے، اور اگر یہ جذبہ رقیب کے دل میں جگہ بنا لے تو دو میں سے کسی ایک کی زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ وہ بھی اسی آگ میں جلتا رہتا ہے اور بالآخر اپنی ذات سے وابستہ باقی تمام رشتوں کو بھی جلا ڈالتا ہے۔ انسان کی سوچ کا یہ کرشمہ ہے کہ جو کرنے کی ٹھان میں اسے کر گزرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ مثبت اور منفی میں سے کسی سمت کا انتخاب کرے۔ اگرچہ منفی اثرات کے اقدام سے بچنے کے لیے وہ بہت عقل لڑاتا ہے، لیکن لہو اپنے قاتل کا پتہ خود ڈھونڈ لیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اردو وائس زون پر آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج جو کہانی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کا عنوان ہے فرزند دروغ۔ یہ کہانی ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ماخوذ ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایز اے نیو یوٹیوبر ہمیں سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ مطلع ابر آلود تھا، فضا میں ٹھنڈ رچی بسی تھی۔ وقفے وقفے سے آسمان پر بجلی بھی چمک اٹھتی تھی، جیسے زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہی ہو۔ آسمان کی رونی شکل کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ اب میں وہ سب کے سارے بندھن کھول دے گا۔ اس ٹھنڈے موسم میں تھانے میں بیٹھا امور تھانہ داری نپٹا رہا تھا۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع جھم کے ایک دور دراز قصبے میں تھی۔ مذکورہ قصبہ ریلوے لائن اور کچی سڑک کے درمیان واقع تھا، اور اس کا باقاعدہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن بھی تھا جہاں پیسنجر ٹرینیں 10-15 منٹ کے لیے رکا کرتی تھیں۔ وہ ماہ دسمبر کا آخری عشرہ تھا، اور جیسا کہ میں نے بتایا موسم کی خنکی اور یک بستگی اپنے عروج پر تھی۔ ایسے میں اگر بارش شروع ہو جاتی تو خون کو رگوں میں جمنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے میں تھانے سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ 2 افراد میرے پاس آئے۔ ان میں ایک دراز قامت اور دوسرا پستہ قد تھا۔ دراز قامت دبلا پتلا تھا، جبکہ پستہ قد گٹھے ہوئے مائل و فربہی بدن کا مالک تھا۔ اس نے ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ دونوں کے چہروں سے پریشانی متراشا تھی۔ میں نے انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا اور باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ہاں بھائی، کیا معاملہ ہے؟ دراز قامت دبلے پتلے شخص نے بھررائی ہوئی آواز میں بتایا، جناب، میرا نام رحمت علی ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہوں۔ کیوں؟ میں نے رحمت علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیا ہوا ہے تمہاری بیٹی کو؟ تھانے دار جی، آسیہ گم ہو گئی ہے، وہ فریادی لہجے میں بولا۔ میں نے پورا مغل پورا چھان مارا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ میں جس قصبے میں تعینات تھا مغل پورا وہاں سے چند فرلانگ کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں نے رحمت علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تو تم مغل پورا کے رہنے والے ہو؟ جی تھانے دار صاحب، رحمت علی کے ساتھی نے جواب دیا۔ میں رحمت علی کا چھوٹا بھائی کرامت علی ہوں جی۔ ہم سب آسیہ کی وجہ سے سخت پریشان ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں غائب ہو گئی ہے۔ ہم نے مغل پورا اور اس کے ارد گرد کا سارا علاقہ اچھی طرح دیکھ لیا ہے، مگر اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اب تھک ہار کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑی خرابی ہے کہ لوگ تھکنے کے بعد تھانے اور پولیس کا رخ کرتے ہیں۔ میں نے یکے بعد دیگرے دونوں بھائیوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر وہ مسئلے کی ابتدا ہی میں ہم سے رجوع کر لیں تو ان کی جیت کے امکان زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ خیر۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، آپ لوگوں کو کب پتہ چلا کہ آسیہ غائب ہو چکی ہے؟ وہ جی، آج دوپہر میں، رحمت علی نے گلوگیر آواز میں بتایا۔ کیا وہ گھر کے اندر سے غائب ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، رحمت علی 2 ٹوک انداز میں بولا، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بڑے چھپڑ یعنی جوہر کی طرف گئی تھیں۔ یہ لوگ اکثر مٹی نکالنے چھپڑ کی جانب جاتی رہتی ہیں، سب واپس آ گئی مگر آسیہ۔ بولتے بولتے رحمت علی کی آواز بھر آ گئی اور وہ کندھے پر موجود رومال کی مدد سے اپنی آنکھیں پوچھنے لگا۔ میں نے روئے سخن گمشدہ آسیہ کے چچا کرامت علی کی طرف پھیرتے ہوئے نرم لہجے میں دریافت کیا، آسیہ کی عمر کیا ہوگی؟ یہی کوئی 20-21 سال جناب، اس نے بتایا۔ کیا اس کی شادی ہو چکی ہے؟ 99% امکان اس بات کا تھا کہ کرامت علی میری سوال کا جواب نفی میں دے گا،
کیونکہ اگر آسیہ شادی شدہ ہوتی تو ان لوگوں کے ساتھ اس کا شوہر بھی ہوتا۔ کرامت علی نے میرے اندازے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، نہیں جناب، آسیہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی، البتہ اس کی منگنی ہو چکی ہے، اگلے سال اس کی شادی کا ارادہ تھا۔ میں نے کرامت کے بیٹے لیاقت سے آسیہ کا رشتہ طے کیا تھا، رحمت علی نے بتایا۔ کرامت ٹھیک کہہ رہا ہے، اگلے سال ان دونوں کی شادی کا پروگرام تھا، مگر اس سے پہلے ہی آسیہ کہیں گم ہو گئی ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر باری باری دونوں کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے دریافت کیا، آسیہ اپنی جن سہیلیوں کے ہمراہ چھپڑ سے مٹی نکالنے گئی تھی، کیا آپ لوگوں نے ان سے بھی پوچھ گچھ کی ہے؟ جی ہاں، سب سے پوچھا ہے، رحمت علی نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، لیکن ان سب کا یہی کہنا ہے کہ آسیہ چھپڑ کی طرف سے واپس آ گئی تھی، کسی کو بھی اس کی گمشدگی کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ کسی کو کچھ خبر نہیں؟ میں نے رحمت علی کے الفاظ دہرائے، پھر سوال کیا، کیا آسیہ کی وہ سہیلیاں بھی مغل پورہ ہی میں رہتی ہیں؟ جی ہاں، سب کے گھر آس پاس ہیں، سب لڑکیاں گھر واپس آ گئی مگر آسیہ نہیں پہنچی۔ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، کہاں جا سکتی ہے وہ؟ تھانے دار جی، رحمت علی نے منت ریز لہجے میں کہا، آپ کسی بھی طرح میری آسیہ کو ڈھونڈ نکالیں جی، سغرا نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس آسیہ کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ سغرا بی بی رحمت علی کی بیوی اور آسیہ کی ماں تھی۔ آسیہ سے چھوٹے رحمت کے 2 بیٹے تھے، جن کے نام اور عمریں بالترتیب کچھ یوں تھی، توصیف 12 سال اور احمد 8 سال۔ یہ معلومات بعد میں رحمت علی کی زبانی ہی مجھ تک پہنچی تھیں۔ میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، رحمت علی، مجھے تمہاری بیٹی کی گمشدگی کا سخت افسوس ہے، اور میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ میں بہت جلد آسیہ کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے جی، وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن تمہاری بیٹی کی بازیابی کے سلسلے میں مجھے تمہارے تعاون کی سخت ضرورت ہوگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں سرکار۔ وہ عاجزی سے بولا، آپ حکم تو کریں۔ کیا آسیہ کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تھی؟ نہیں جی، بالکل نہیں۔ اور تمہاری؟ تھانے دار جی، بھائی صاحب بہت ہی امن پسند اور حلیم الطبع انسان ہیں، کرامت علی نے کہا، ان کی کسی سے کبھی تلخ کلامی نہیں ہوئی تو دشمنی کیسے ہو سکتی ہے؟ گاؤں کے سب لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ میں آئندہ 10 منٹ تک گھما پھرا کر مختلف زاویوں سے سوال کرتا رہا، مگر آسیہ کی گمشدگی کے سلسلے میں کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ تم دونوں گھر جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد تمہارے پاس آتا ہوں، مجھے وہاں کچھ ضروری کام ہے۔ کس قسم کا کام جناب؟ چھوٹے بھائی کرامت علی نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم لوگ میرے پاس آسیہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آئے ہو نا؟ میں نے باری باری ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اب جو میرا کام ہوگا وہ آسیہ کی تلاش اور بازیابی کے سلسلے میں ہی ہوگا۔ دونوں کے چہروں پر اطمینان جھلکنے لگا۔ میں نے مزید کہا، میں دراصل ان لڑکیوں اور عورتوں سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں جو آسیہ کے ساتھ مٹی نکالنے چھپڑ کی طرف گئی تھیں۔ میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی آسیہ کے حوالے سے ضرور جانتی ہوگی۔ آپ کوشش کر کے دیکھ لیں جی، رحمت علی نے مایوسی بھرے انداز میں کہا، ہمیں تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ آسیہ کے ساتھ آج کتنی سہیلیاں چھپڑ پر گئی تھیں؟ 3 جناب، کرامت علی نے جواب دیا، عائشہ، رضوانہ اور خالدہ۔ میں نے خواہانی خیز انداز میں کہا، ان میں سے کون کون شادی شدہ ہے؟ کوئی بھی نہیں تھانے دار صاحب، اس نے بتایا، وہ تینوں کنواری ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تم لوگ اپنے گھر جاؤ اور ان 3 لڑکیوں کو بھی بلا لو، میں کچھ دیر میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ ان دونوں بھائیوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ میں نے حوالدار دلاور خان کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے کہا، دلاور خان، ہم 15-20 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے بعد تھانے سے نکلیں گے، تم ضروری تیاری کر لو۔ جانا کہاں ہے ملک صاحب؟ دلاور خان نے اپنی کنگ سائز مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ مغل پورہ، میں نے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ ابھی یہ دونوں جو بھائی آئے تھے نا، انہی کے گھر جانا ہے۔ اچھا اچھا، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، ان میں سے کسی کی لڑکی گم ہو گئی ہے نا؟ ہاں، اسی سلسلے میں تفتیش کرنے جانا ہے، میں نے جواب دیا۔ ملک صاحب،
آپ موسم دیکھ رہے ہیں؟ ہاں دیکھ رہا ہوں، میں نے گھور کر حوالدار کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ حوالدار دلاور خان میرے سوال کا جواب دیتا، قصبے کی مسجد میں اذان مغرب کی صدا بلند ہوئی۔ میں نے حوالدار کو جانے کا اشارہ کیا، وہ چپ چاپ میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے رحمت علی اور کرامت علی کو تھوڑی دیر بعد آنے کا کہہ کر تھانے سے رخصت کر دیا تھا۔ میں چاہتا تو ان کے ساتھ بھی مغل پورہ جا سکتا تھا، لیکن میں محض مغرب کی خاطر رک گیا تھا۔ آسیہ کی گمشدگی والا معاملہ ایسا ہنگامی نوعیت کا نہیں تھا کہ گھنٹے آدھے گھنٹے کی تاخیر سے کوئی خاص فرق پڑ جاتا۔ اگر میں ابھی ان کے ساتھ نکل کھڑا ہوتا تو مغرب کی نماز راستے میں ہی رہ جاتی۔ جب ہمارا تانگا مغل پورہ میں داخل ہوا تو برفانی رات کا سیاہ ریشمی اندھیرا ہر شے کو اپنی آغوش میں سمیٹ چکا تھا۔ ماحول میں ایک عجیب سوگوار سا سناٹا تھا، تاہم اس کے ساتھ ہی آسمان کے تیور بھی خاصے خطرناک نظر آتے تھے۔ یوں ہی محسوس ہوتا تھا کہ بارش کسی بھی لمحے شروع ہو سکتی ہے۔ کرامت علی اور رحمت علی کے گھر ایک دوسرے کے ساتھ پہلو با پہلو جڑے ہوئے تھے۔ مغل پورہ کی آبادی 500 سے 600 کے درمیان رہی ہوگی۔ ہم نے تانگا گلی کے داخلی سرے پر کھڑا کیا اور رحمت علی کے دروازے تک پہنچ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم گھر کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رحمت علی کی گاؤں کے اندر ہی کریانے کی دکان تھی، جہاں بیٹھ کر وہ دن بھر مختلف نوعیت کے سودے بیچا کرتا تھا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی کرامت علی کوچوان تھا۔ اس کا اپنا تانگا گھوڑا تھا۔ وہ عموماً ریلوے اسٹیشن سے سواریاں اٹھا کر مغل پورہ اور آس پاس کے دیگر گاؤں دیہات تک پہنچایا کرتا تھا۔ دونوں بھائیوں کا رزق و روزگار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ آسیہ کی گمشدگی نے ان کا سکون اور آرام غارت کر دیا۔ میں نے دونوں بھائیوں کو ایک مرتبہ پھر تسلی تشفی دی۔ خاص طور پر آسیہ کی ماں سغرا بی بی کو میں نے یقین دلایا کہ میں بہت جلد اس کی بیٹی کو تلاش کر کے اس کے پاس پہنچا دوں گا۔ میری ہمدردی بھری باتوں نے بڑی حد تک سغرا بی بی کا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ میرے فرمائش پر یکے بعد دی گئے ان 3 لڑکیوں کو رحمت علی کے گھر میں بلایا گیا، جو آج دن میں گمشدہ آسیہ کے ساتھ چھپڑ سے مٹی نکالنے گئی تھیں۔ ان میں عائشہ، رضوانہ اور خالدہ شامل تھیں۔ میں نے ان سے باری باری سوالات کیے۔ عائشہ بھاری تنتوش کی مالک ایک موٹی تازی لڑکی تھی اور اپنے چہرے مہرے سے اور جسامت سے 25 سال کی نظر آتی تھی، تاہم بعد ازاں اس کی عمر 20 معلوم ہوئی۔ عائشہ خاصی گھبرائی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ شاید یہ اس بات کا اثر تھا کہ ان لمحات میں ایک نہیں بلکہ 2 باوردی پولیس والوں کے سامنے حاضری کی گئی تھی۔ حوالدار اگرچہ بیٹھک کے ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھا تھا، تاہم پولیس کی اپنی ایک دہشت ہوتی ہے۔ عائشہ، تم میری بیٹی کی طرح ہو، اس لیے مجھ سے ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ آرام سے مجھے بتاؤ کہ آج دن میں چھپڑ پر کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ واقعہ؟ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی۔ وہاں تک کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا تھانے دار جی۔ واقعہ پیش آیا یا نہیں، یہ زیادہ اہم نہیں، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آسیہ کہاں گم ہو گئی ہے۔ مجھے آسیہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا جناب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ تم آسیہ کی سہیلی ہو نا؟ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا اگر تم آسیہ کی سچی سہیلی ہو تو تمہیں اس کے گم ہونے کا دکھ بھی ہوا ہوگا۔ جی جی، بہت زیادہ دکھ ہوا ہے مجھے، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ اور تم بھی یہی چاہتی ہو کہ آسیہ جلد از جلد مل جائے؟ میں نے مخصوص انداز میں پوچھنے کا عمل جاری رکھا۔ جی، میں تو یہی چاہتی ہوں، اس نے سر کو اس باتی جنبش دی۔ اگر واقعی تم آسیہ کی واپسی کی خواہش مند ہو تو اس کی تلاش کے لیے مجھ سے بھرپور تعاون کرو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم چاروں سہیلیاں آج دن میں چھپڑ سے مٹی نکالنے گئی تھیں، 3 واپس آ گئیں اور ایک یعنی آسیہ ابھی تک غائب ہے۔ جب وہ تم لوگوں کے ساتھ گئی تھی تو واپس ہی ساتھ کیوں نہ آئی؟ تھانے دار جی، عائشہ نے میری جانب دیکھتے ہوئے بڑی سادگی سے بتایا، آسیہ ہمارے ساتھ تو نہیں گئی تھی۔ ساتھ نہیں گئی تھی؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ عائشہ، اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس وقت ہمارے علاوہ بیٹھک میں رحمت علی اور کرامت علی بھی موجود تھے۔ عائشہ کی بات نے ان دونوں کو بھی چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دیدے پھاڑ کر عائشہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عائشہ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جناب، میں اور رضوانہ ایک ساتھ چھپڑ کی طرف گئی تھیں۔
آسیہ خالدہ کے ساتھ بعد میں وہاں پہنچی تھی۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، ٹھیک ہے، آسیہ اور خالدہ بعد میں چھپڑ پر پہنچی تھیں، لیکن تم لوگ کی واپسی تو وہاں پر ایک ساتھ ہی ہوئی ہوگی نا؟ نہیں جی، ہٹی کٹی عائشہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں اور رضوانہ پہلے چھپڑ سے گھر کی طرف چل پڑی تھیں۔ خالدہ نے کہا، وہ اور آسیہ بعد میں آئی ہیں تو بعد میں ہی واپس جائیں گی؟ یعنی تم اور رضوانہ ان دونوں کو چھپڑ پر چھوڑ کر واپس آ گئی تھیں؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اس کے بعد آسیہ اور خالدہ کے ساتھ وہاں چھپڑ پر کیا حالات پیش آئے اس کی تمہیں کوئی خبر نہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا۔ جی یہی حقیقت ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ ویسے تمہارے خیال میں نے کریت کا عمل جاری رکھتے ہوئے پوچھا، آسیہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتی، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی۔ آپ خالدہ سے پوچھیں، وہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہے۔ خالدہ سے تمہیں بڑی تفصیل کے ساتھ پوچھوں گا، لیکن ایک بات اچھی طرح تم بھی اپنے ذہن میں بٹھا لو عائشہ۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم نے ابھی جو کچھ مجھے بتایا ہے، اگر بعد میں اس میں کوئی بھی بات غلط نکلی تو یاد رکھنا میں تمہارے سلسلے میں کوئی نرمی نہیں برتوں گا۔ تھانے دار جی، وہ معتدل لہجے میں بولی، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ 16 آنے سچ ہے، اس لیے مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر و خوف نہیں۔ آپ جس طرح بھی چاہیں میری باتوں کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ 2-4 ضمنی سوالات کے بعد میں نے عائشہ کو فارغ کر دیا۔ 2 منٹ کے بعد عائشہ کی جگہ رضوانہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ رضوانہ کی عمر 22 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ سانولے رنگ کی ایک دبلی پتلی لڑکی تھی۔ اپنی بات چیت سے مجھے وہ کھسکی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے اس کریک سے پہلے تو عائشہ کے بیان کی تصدیق کی، پھر مزید استفسار کیا، لیکن 15-20 منٹ کی سوالاتی جمناسٹک کے بعد ایک بھی بات یا نقطہ ایسا سامنے نہ آ سکا جو کسی بھی زاویے سے آسیہ کی تلاش میں کسی بھی طرح ممدود و معاون ثابت ہوتا۔ اس کا بیان عائشہ کے بیان کا پرتو تھا۔ میں نے اسے فارغ کرنے کے بعد خالدہ کو بلا لیا، لیکن پتہ چلا کہ خالدہ فوری طور پر میرے پاس نہیں آ سکے گی۔ کیوں کرامت علی؟ میں نے اطلاع دینے والے سے پوچھا۔ خالدہ کے یہاں آنے میں کون سی قباحت ہے؟ اسے بہت تیز بخار چڑھا ہوا ہے جناب، کرامت علی نے بتایا، اور وہ اس وقت سو رہی ہے۔ اس کی ماں بطول کو بلا لایا ہوں، وہ اندر سغرا کے پاس بیٹھی ہے۔ آپ کا حکم ہو تو میں بطول کو یہاں لے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لے آؤ، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد بطول نامی وہ عورت میرے سامنے موجود تھی۔ اس سے گفتگو کے بعد پتہ چلا کہ بطول ایک بیوہ عورت تھی۔ اس کے شوہر قادر بخش کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ بطول کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی آپتہ شادی شدہ تھی اور سرگودھا کے کسی گاؤں میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بطول یہاں مغل پورہ میں خالدہ کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ قادر بخش ایک چھوٹا زمیندار تھا اور اپنے پیچھے 10 ایکڑ زمین چھوڑ گیا تھا۔ بطول خود تو کاشتکاری نہیں کرتی تھی، تاہم اس نے یہ خطہ اراضی ایک مزارے کو دے رکھا تھا۔ زمین کی فصل اور فصل کی آمدنی سے ان ماں بیٹی کی اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ میں نے آسیہ کی گمشدگی کے حوالے سے بطول سے بھی کئی سوالات کیے، لیکن اس کی طرف سے کوئی تسلی بخش جواب نہ آیا۔ خالدہ کو کب سے بخار ہے؟ آج شام سے جی، اس نے بتایا۔ دن میں تو وہ ٹھیک ٹھاک تھی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ دن میں چھپڑ سے مٹی نکالنے کے لیے بھی گئی تھی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ہی اچانک پھونک کر اسے تاپ چڑھا ہے، اور اس وقت وہ بے ہوش ہوئی پڑی ہے۔ اسے اپنی کوئی سدھ بدھ ہی نہیں۔ تم نے اسے کسی کو دکھایا یا نہیں؟ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں پوچھا۔ دکھایا ہے جی، وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ حکیم جی کو گھر پر بلا کر لائی تھی میں، انہوں نے چیک کرنے کے بعد دوائی دی ہے اور کہا ہے کہ صبح تک بخار اتر جائے گا۔ حکیم جی نے اسے بخار کی کوئی وجہ بھی تو بتائی ہوگی؟ جی، وہ کہتے ہیں خالدہ کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، وہ بے ساری سے بولی۔ آج کل کی اولاد کسی کی سنتی بھی تو نہیں۔ کئی بار کہا ہے گرم کپڑے پہن کر رکھا کرو، مگر اس شیدائن کو کچھ زیادہ ہی گرمی لگتی ہے۔ ہم پر بھی جوانی آئی تھی، مگر مجال ہے کہ ہم نے کبھی اپنے بڑوں کی بات رد کی ہو۔ ہر دور کے بڑوں کو اپنے چھوٹوں سے یہی شکایت رہی ہے اور یہی شکایت رہے گی کہ وہ ان کی بات نہیں سنتے۔ بطول بھی اپنی بیٹی خالدہ کے حوالے سے اسی بات کا رونا رو رہی تھی۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر کہہ دیا، میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں بطول بیوی،
آج کل کے بچوں کو اپنے بڑوں کا ذرا بھی احساس نہیں، اللہ ہی ان کو ہدایت دے۔ آمین، وہ چھت کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد بطول کو جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم گھر جا کر اپنی بیٹی کا خیال رکھو، میں کل کسی وقت آ کر اس کا بیان لے لوں گا۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا کہ خالدہ، گمشدہ آسیہ کی پڑوسن، یعنی رحمت علی کے گھر کی مشرقی دیوار کے ساتھ اس کے چھوٹے بھائی کرامت علی کا گھر جوڑا ہوا تھا اور مغربی دیوار کے ساتھ بطول بی بی کا گھر واقع تھا۔ رحمت علی ان دونوں کا مشترکہ پڑوسی تھا۔ کرامت علی، بطول بی بی کے جانے کے بعد میں نے آسیہ کے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارا بیٹا لیاقت کہیں نظر نہیں آ رہا؟ اگلے سال آسیہ کی اس سے شادی ہونے والی تھی، اس موقع پر تو اسے یہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں جناب، کرامت علی نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیاقت اگر مغل پورہ میں ہوتا تو کسی بھی صورت وہ اس معاملے سے الگ نہیں رہ سکتا تھا۔ تو کیا وہ مغل پورہ سے کہیں باہر گیا ہوا ہے؟ میں نے معتدل انداز میں پوچھا۔ جی، وہ آج صبح ہی لاہور گیا ہے، کرامت علی نے بتایا۔ وہاں کرشن نگر میں اس کی خالہ رہتی ہیں، وہ اسی سے ملنے گیا ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر دریافت کیا، اس کی واپسی کب ہوگی؟ 2 دن کا کہہ کر گیا ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ آپ دیکھیں 2 دن ہی لگاتا ہے یا 3-4؟ لیاقت علی کی خالہ کا کیا نام ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور لاہور کے محلے کرشن نگر میں وہ کس جگہ رہتی ہے؟ میری بڑی سالی یعنی لیاقت کی خالہ کا نام تو بشرا ہے جی، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ بشرا کا گھر والا اجمل حسین وہاں کرشن نگر میں دودھ دہی کی دکان چلاتا ہے اور کافی مشہور ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ اجمل دودھ فروش کی دکان یا گھر کی نشاندہی کر دے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کاغذ پر یہ معلومات درج کرتے ہوئے کہا۔ کرامت علی نے استفسار کیا، کیا آپ لاہور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو یہ بھی کرنا پڑے گا، میں نے زوانی انداز میں کہا۔ ضرورت محسوس ہوئی؟ اس کا کیا مطلب ہے جناب؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا آپ میرے بیٹے پر کسی قسم کا شک کر رہے ہیں؟ کرامت علی، پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے ہی چلتی ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ہم ہر متعلقہ شخص کو بلا تفریق شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر کہیں جا کر اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک تمہارے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر تمہارا بیٹا حسب پروگرام 2 دن کے بعد واپس آ جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، میں اس سے ادھر ہی پوچھ تاچھ کروں گا، ورنہ دوسری صورت میں مجھے اس کا بیان لینے کے لیے کرشن نگر لاہور جانا پڑے گا۔ میں 15-20 منٹ مزید وہاں رکا، پھر رخصت ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں بھائیوں کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے بولا، مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں کہ ابھی تک ایسا کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں لگ سکا جس کو تھام کر میں آسیہ کی تلاش کا کام شروع کر سکوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ صبح تک ایسی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو جائے گی۔ میں کل دن میں کسی وقت خالدہ کا یہاں بیان لینے آؤں گا۔ آپ لوگ بھی اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور پریشان ہونے کی بجائے اپنے دماغ کو قابو میں رکھتے ہوئے یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ آسیہ آخر کہاں جا سکتی ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ میں جلد آسیہ کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ انہوں نے میری تاکید اور ہدایت پر عمل کا یقین دلایا اور میں حوالدار دلاور خان کے ساتھ تانگے میں بیٹھ کر تھانے کی سمت روانہ ہو گیا۔ ماحول اور فضا میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ وقفے وقفے سے اب بھی بجلی چمک اٹھتی تھی جو رات کی تاریکی میں خاصا خوفناک تاثر پیدا کرتی تھی۔ گہرے بادلوں کی براجمانی کے باعث آسمان پر ستاروں کا نام و نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بقول کسے ان لمحات میں آسمان تہی دست و تہی داماں ہو کر رہ گیا تھا۔ ہم مغل پورا اور تھانے کے وسط میں تھے کہ مجھے تھانے میں حوالدار کی کہی ہوئی ایک بات یاد آئی۔ وہ فرنٹ سیٹ پر کوچوان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں عقبی نشست پر براجمان تھا۔ میں نے گردن موڑ کر حوالدار سے پوچھا، دلاور خان، تم نے ادھر تھانے میں مجھ سے کیا کہا تھا؟ کیا ملک صاحب؟ وہ چونک کر الٹا مجھی سے سوال کر بیٹھا۔ جب میں نے مغل پورا جانے کے حوالے سے تمہیں تیاری کرنے کو کہا تھا تو تم نے مجھ سے کچھ کہا تھا، میں نے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا، اور تمہارے جواب دینے سے پہلے ہی اذان مغرب ہونے لگی تھی، کچھ آیا ذہن میں؟ جی ملک صاحب، وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے کہا تھا آپ موسم دیکھ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، تم نے یہی کہا تھا۔ میں نے تصدیق کرنے کے انداز میں پوچھا، دلاور خان،
تمہیں میرے ساتھ کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 2-3 سال تو ہو ہی گئے ہیں ملک صاحب، اس نے جواب دیا۔ ان 2-3 سال میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم نے کب کب اور کہاں کہاں مجھے فرائض کی تکمیل کے دوران میں موسم کا خیال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جی ملک صاحب، وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ میرا مطلب ہے آپ ان چیزوں کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے۔ ادھر حوالدار کی بات ختم ہوئی، ادھر آسمان کے ضبط کے بند کھل گئے۔ پہلے ہلکی بوندا باندی اور پھر باقاعدہ بارش شروع ہو گئی۔ تھانے پہنچتے پہنچتے ہم پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ اگر بارش سیدھی یعنی آسمان سے زمین کی طرف ہوتی تو ہماری کافی بچت ہو سکتی تھی، لیکن شمال سے جنوب کی سمت میں چلنے والی ہوا نے چھاجو مینا ہمارے اوپر ہی اچھال دیا تھا۔ جب ہم تانگے سے نکل کر تھانے کی عمارت میں داخل ہوئے تو ہم پر باقاعدہ کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ اگلی صبح قدرے صاف اور خشک تھی۔ آسمان پر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے بادلوں کی ٹکڑیاں تیرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ ٹھنڈی ٹھار برفیلی ہواؤں کا دباؤ انہیں آسمان پر ایک طرف سے دوسری جانب اڑائے لیے جا رہا تھا۔ رات بھر ہلکی اور کبھی تیز بارش کا سلسلہ جاری تھا اور اذان فجر کے ساتھ کہیں جا کر بارش رکی تھی۔ اس بارش نے موسم کی شدت میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ میں نے صبح کے ضروری امور سے یکے بعد دیگرے نمٹنے کے بعد ناشتہ کیا اور وردی پہن کر تھانے کی طرف جانے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ بیرونی دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ جب تک میں اپنے کوارٹر کا صحن عبور کر کے بیرونی دروازے پر پہنچتا، اس دوران میں دستک ایک بار پھر اور ابھر چکی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو وہاں اپنے ہی تھانے کے ایک اور باوردی کانسٹیبل کو کھڑے پایا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، اقبال کیا بات ہے؟ وہ جی ملک صاحب، اقبال نے سنسنی خیز لہجے میں بتایا، وہ گمشدہ آسیہ کا سراغ مل گیا ہے جناب۔ کیا مطلب؟ اقبال کے انکشاف نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آسیہ کا سراغ کہاں سے ملا ہے؟ آپ تھانے آ جائیں جناب اور پرویز سے خود ہی ساری تفصیلات پوچھ لیں، وہ سادگی سے بولا۔ اسی نے آسیہ کو ادھر جنگل میں دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، تم چلو، میں ابھی 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ کانسٹیبل مجھے سیلیوٹ کر کے واپس چلا گیا تو میں یہ سوچنے لگا، یہ پرویز نامی شخص کون ہو سکتا ہے اور صبح ہی صبح وہ جنگل میں کیا کر رہا تھا؟ جس چھپڑ میں سے گمشدہ آسیہ کل دوپہر میں مٹی نکالنے گئی تھی وہ مغل پورہ کے جنوب میں نہر کے کنارے واقع تھا اور اس کے قریب ہی سے ریلوے لائن بھی گزرتی تھی۔ مذکورہ ریلوے لائن نہر کے اوپر سے گزر کر جھنگ شہر کی طرف جاتی تھی۔ ایک طرح سے وہ بڑا چھپڑ ریلوے لائن اور نہر کے ملاپ سے بننے والے کونے میں واقع تھا۔ نہر کی دوسری جانب جنوب میں گھنا جنگل دور تک پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر پرویز نامی اس شخص کو اندر بلا لیا۔ جب میں برآمدے سے گزر کر کمرے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے اسے ایک بینچ پر بیٹھے دیکھا۔ پرویز گھنگریالے بالوں والا ایک گورا چٹا شخص تھا۔ عمر 40 اور 45 کے درمیان رہی ہوگی۔ چہرے مہرے سے وہ ایک عام تا دیہاتی نظر آتا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ میرے سامنے میز کی دوسری جانب ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے پرویز کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال پوچھا، تم نے آسیہ کو کہاں دیکھا؟ جنگل میں جناب، اس نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں جواب دیا۔ ادھر درختوں میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ پرویز کے چہرے کے تاثرات نے مجھے باور کرا دیا تھا کہ وہ آسیہ کے حوالے سے کوئی خوشگوار خبر نہیں لایا ہوگا۔ آسیہ کی لاش کا ذکر کر کے اس نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی۔ کیا تم نے اس کی لاش کو چھو کر دیکھا ہے؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ میرا مطلب ہے تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ مر چکی ہے؟ اور یہ بھی بتاؤ کہ تم نے آسیہ کو کیسے پہچانا؟ کیا تم اسے پہلے سے جانتے تھے؟ تھانے دار صاحب، میں بھی موضوع مغل پورہ ہی کا رہنے والا ہوں، اس نے سنبھلتے ہوئے لہجے میں بتانا شروع کیا، اس لیے آسیہ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ کل دوپہر سے گم ہے۔ مغل پورہ آسیہ کی گمشدگی سے واقف ہے، وہ میرے ذہن میں بھی تھی، لہٰذا جب میں نے کسی لڑکی کو گھنے درختوں میں بے ترتیب پڑے ہوئے دیکھا تو میرے قدم بے اختیار اسی جانب اٹھ گئے، اور قریب جانے پر مجھے پتا چلا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا کہ وہ آسیہ ہے، جس آسیہ کو پورا مغل پورا کل دوپہر سے ڈھونڈ رہا تھا وہ ادھر جنگل میں بے سود پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے چھونے کی کوشش نہیں کی۔
کافی دیر میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے ہی دیکھتا رہا، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ اسے زندوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا، یہ احساس ہوتے ہی کہ وہ زندہ نہیں، میں جنگل سے واپس آ گیا اور سیدھا آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ میں نے گہری سوچ میں ڈوب کر کہا، پھر پوچھا، تم صبح ہی صبح جنگل کی طرف کیا کرنے گئے تھے؟ جناب، میں قریب لکڑہارا ہوں، اس نے عاجزانہ لہجے میں بتایا۔ یہی میرا روزگار ہے، میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہوں اور انہیں مختلف لوگوں کے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہوں، جس سے مجھے 4 پیسے مل جاتے ہیں اور جس سے میرا گھر چلتا ہے۔ بیوی بچوں والا ہوں سرکار، اتنی محنت بھی نہ کروں تو ان کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ تم جو بھی کرتے ہو بہت اچھا کرتے ہو، میں نے ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات مائی باپ؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ مغل پورا گاؤں نہر اور تھانے کے بیچ میں پڑتا ہے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تم اتنی بڑی اطلاع کو لے کر سیدھے تھانے پہنچ گئے، کیا تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ پہلے تمہیں آسیہ کے گھر والوں کو اس واقعے کی اطلاع دینا چاہیے؟ یہ خیال میرے دماغ میں آیا تھا جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میں ریلوے لائن کے کنارے چلتے ہوئے تھانے پہنچ گیا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ آپ کو اطلاع دینے کے بعد میں مغل پورا جا کر سب کو آسیہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے اجازت طلب انداز میں مجھے دیکھا اور بولا، تھانے دار جی میں جاؤں؟ نہیں، تم نہیں جا سکتے پرویز، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ جی؟ وہ خوفزدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب، مغل پورا والوں کو آسیہ کی موت کی اطلاع کیسے پہنچے گی، اس کی تم بالکل فکر نہ کرو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے تھانے کا عملہ یہ کام بآسانی کر لے گا، تم میرے ساتھ جائے وقوع پر چلو گے۔ ٹھیک ہے جی، وہ اپنی گردن کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ جو آپ کا حکم تھانے دار صاحب۔ آئندہ 15 منٹ میں نے جنگل کی جانب جانے کی تیاری کر لی اور ٹھیک 10 بجے ہم تھانے سے روانہ ہو گئے۔ میرا تھانہ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا ریلوے کے کنارے واقع تھا، جو ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہی تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصباتی ریلوے اسٹیشن تھا۔ یہ ریلوے اسٹیشن زیادہ مصروف نہیں تھا۔ ہم تانگے پر سوار ہو کر ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ کچے میں سفر کرتے ہوئے نہر کے پل تک پہنچ گئے۔ پھر پرویز کی رہنمائی میں ہمیں جائے وقوع تک رسائی حاصل کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایک بات کا اوپر میں ذکر کرنا بھول گیا کہ تھانے سے روانہ ہونے سے پہلے میں نے اس واقعے کی اطلاع مغل پورا تک پہنچانے کا بندوبست کر دیا تھا۔ آسیہ کی بے یار و مددگار لاش گھنے درختوں کے جھنڈ میں گیلی زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر اگرچہ گرم لباس موجود تھا، تاہم ان لمحات میں وہ لباس خاصا بے ترتیب ہو رہا تھا۔ پہلی ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بدنصیب زندگی کی قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ میرے اسی محتاط اندازے کے مطابق آسیہ کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اور اس کی موت کو بھی اچھا خاصا وقت گزر چکا تھا۔ کل دن میں کسی وقت یا شام میں اس کی زندگی کا چراغ گل کیا گیا تھا۔ میں کڑوں بیٹھ کر آسیہ کی لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ اس نوعیت کے واقعات میں عموماً لڑکی کو برباد کرنے کے بعد منہ میں دھکیلا جاتا ہے، لیکن آسیہ کی لاش کے عمیق جائزے کے بعد یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ اس پر کسی بھی طرز کا مجرمانہ حملہ نہیں کیا گیا تھا۔ یہ میری فوری اور ماہرانہ رائے تھی، جس کی تصدیق یا تردید پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی کر سکتی تھی۔ میں نے آسیہ کی لاش کو خشک جگہ پر منتقل کرنے کے بعد ایک چادر سے ڈھانپ دیا اور گھوم پھر کر گرد و نواح کا جائزہ لینے لگا۔ میں تھانے سے اپنے ساتھ حوالدار دلاور خان اور کانسٹیبل رشید کو بھی تانگے میں بٹھا لایا تھا۔ انہیں بھی میں نے مختلف کام سونپ دیے۔ وہ الگ الگ سمت میں روانہ ہو گئے۔ وہ جنگل خاصا گھنا تھا۔ جب میں جائے وقوع کا گہری نظروں سے جائزہ لے رہا تھا تو میرے ذہن میں مختلف سوالات بھی چکرا رہے تھے۔ مثلاً یہ کہ آسیہ اس گھنے جنگل میں کیا لینے آئی تھی؟ وہ خود آئی تھی یا کسی نے اسے بلایا تھا؟ کیا وہ کسی سے ملنے جنگل میں پہنچی تھی؟ وہ تو دوپہر میں چھپڑ سے مٹی نکالنے آئی تھی، پھر جنگل کا رخ کس مقصد سے کیا؟ کہیں وہ کسی سازش کا شکار تو نہیں ہو گئی؟ ہر سوال کے اختتام پر میری سماعت میں ایک ہی نام گونج اٹھتا تھا، اور وہ نام تھا خالدہ، آسیہ کی گہری سہیلی اور بطول کی بیٹی خالدہ، جسے کل شام تیز بخار نے اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ آسیہ اسی خالدہ کے ہمراہ مغل پورا سے مٹی والے چھپڑ تک آئی تھی، اور پھر اطلاعات کے مطابق وہ اپنے گھر نہیں پہنچ سکی۔
اب خالدہ ہی بتا سکتی تھی کہ وہ جنگل میں کیا کرنے آئی تھی۔ میں انہی گھمبیر خیالات کے ساتھ جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے میں مصروف تھا کہ حوالدار تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے میرے پاس پہنچا۔ اس کے چہرے پر گہری تشویش پائی جاتی تھی۔ کیا ہوا دلاور خان؟ میں نے اس کی حالت کے پیش نظر سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ وہ ایک کڑا میری جانب بڑھاتے ہوئے وائنی خیز انداز میں بولا، یہ دیکھیں ملک صاحب۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے وہ کڑا لے کر گھما پھرا کر دیکھا، پھر اس سے دریافت کیا، یہ ایک پیتل کا کڑا ہے، کلائی پر پہنے جانے والا۔ تم اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ یہ کس کا ہے؟ مذکورہ پیتل کا کڑا مردانہ کلائی میں پہنا جانے والا ایک مخصوص کڑا تھا جس پر بڑی مہارت سے چترکاری کی گئی تھی، جیسا کہ پیتل کے نوادراتی زیورات پر عموماً دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ اپنی شکل میں گول ضرور تھا، مگر اس کے دونوں سرے ایک دوسرے سے آدھے انچ کے فاصلے پر تھے، یعنی اسے اپنی مرضی سے دبا کر اور کھینچ کر قدرے چھوٹا بڑا کیا جا سکتا تھا۔ دونوں سروں پر کنچے کے سائز کی گولائیاں بنی ہوئی تھیں۔ آپ کی نظر سے یقیناً اسی ساخت کے کڑے گزرے ہوں گے، چاہے وہ پیتل کے ہوں یا نہ ہوں۔ حوالدار نے میرے سوالات کے جواب میں بتایا، جناب یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ یہ کڑا کس کا ہے، یہ مجھے اسی درخت کے پاس زمین پر پڑا ملا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ایک نزدیکی درخت کی سمت اشارہ کر دیا۔ مذکورہ درخت اس مقام سے لگ بھگ 10 گز کی دوری پر واقع تھا جہاں آسیہ کی لاش پڑی ملی تھی۔ میں جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے میں لگ گیا اور حوالدار اور کانسٹیبل کو میں نے گرد و نواح کا جائزہ لینے پر مامور کر دیا۔ بالآخر حوالدار دلاور خان ایک کام کی چیز ڈھونڈنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ میں نے وہ کڑا گھنگرالے بالوں والے پرویز کی جانب بڑھاتے ہوئے اس سے استفسار کیا، اس کڑے کو پہچانتے ہو؟ چند لمحات کے غور و فکر کے بعد اس نے جواب دیا، جناب یہ کڑا دیکھا ہوا تو لگ رہا ہے، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا کہ میں نے اسے کہاں اور کس کے پاس دیکھا تھا۔ تم مغل پورہ کے رہنے والے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً تم نے اس کڑے کو مغل پورہ ہی کے کسی شخص کی کلائی میں دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا کس بندے کے ہاتھ میں دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اپنے ذہن کو مصروف رکھو اور یاد کرنے کی کوشش کرتے رہو کہ یہ کڑا تم نے کہاں اور کس کے ہاتھ میں دیکھا تھا، میں نے پرویز سے کہا۔ پھر حوالدار کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، دلاور خان، موقع کا کام مکمل ہو چکا ہے، اگلا مرحلہ آسیہ کی لاش کو سرکاری اسپتال پہنچانے کا ہے اور یہ کام تم کرو گے۔ جو حکم ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا، لیکن ابھی تک آسیہ کے گھر والوں میں سے یہاں کوئی نہیں پہنچا۔ ان کی موجودگی میں اگر لاش اٹھائی جاتی تو زیادہ مناسب ہوتا۔ ادھر دلاور خان کی بات پوری ہوئی، ادھر رحمت اور کلامت علی چند افراد کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ ان کے چہروں اور آنکھوں سے گہری پریشانی اور اضطراب جھلک رہا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور آسیہ کی لاش کے اوپر سے چادر ہٹا دی۔ رحمت علی نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھا اور بھررائی ہوئی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، کس ظالم نے میری بچی کی جان لی ہے؟ مجھے بھی بڑی شدت سے اسی ظالم اور سفاک شخص کی تلاش ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں اس شیطان کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کرامت علی نے چونک کر میری جانب دیکھا اور اضطراری انداز میں بولا، جناب، محسوس کر رہا ہوں آپ نے قاتل کے حوالے سے کوئی اہم سراغ پا لیا ہے۔ تم بالکل ٹھیک محسوس کر رہے ہو کرامت علی، میں نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اب مجھے آپ لوگوں کے پرخلوص تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم تعاون کیوں نہیں کریں گے تھانے دار صاحب، رحمت علی نے غم سے بوجھل آواز میں کہا۔ میری جوان جہان بیٹی کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، میں تو یہی چاہوں گا کہ وہ نامراد جلد از جلد قانون کی گرفت میں آ جائے جو آسیہ کی موت کا ذمہ دار ہے۔ آپ کسی سراغ وغیرہ کا ذکر کرنے والے تھے؟ کرامت علی نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ اس کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا جہاں بادل کی ٹکڑیوں نے ایک بار پھر متحد ہونا شروع کر دیا تھا۔ گھنے جنگل میں تو ویسے ہی مناسب روشنی کی رسائی ممکن نہیں تھی، اوپر سے بادل گھرانے کے سبب اندھیرا سا چھاتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اگر ہم یہیں کھڑے کھڑے کچہری کرتے رہتے تو کسی بھی وقت تیز بارش ہمیں اپنا اسیر بنا سکتی تھی۔ موجودہ غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر میں نے کرامت علی سے کہا، اب ساری اہم باتیں رحمت علی کے گھر میں بیٹھ کر ہوں گی۔
مجھے ویسے آج بھی بطول کی بیٹی خالدہ کا بیان لینے مغل پورا تو جانا ہی تھا۔ میری اس تجویز پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور اگلے چند لمحات میں ہم جنگل سے نکل کر مغل پورا کی سمت روانہ ہو چکے تھے۔ رحمت علی، کرامت علی اور دیگر افراد مغل پورا سے پیدل ہی چل کر جنگل تک پہنچے تھے، کیونکہ یہ زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ میں نے آسیہ کی لاش کو تانگے میں رکھوا کر حوالدار دلاور خان کی نگرانی میں سرکاری اسپتال کی طرف روانہ کر دیا تھا اور خود ان لوگوں کے ساتھ مغل پورا کی طرف چل پڑا تھا۔ کانسٹیبل رشید بھی میرے ہمراہ تھا۔ راستے میں نے آسیہ کے باپ رحمت علی سے پوچھا، تمہاری پڑوسن کا کیا حال ہے؟ جی؟ وہ بوکھلا گیا۔ میں سمجھا نہیں سرکار۔ میں بطول کی بیٹی خالدہ کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا، اس کا بخار اترا یا نہیں؟ اس نے اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بتایا، جی اتر گیا۔ مطلب یہ کہ اب وہ ہوش میں ہے۔ میں نے استفساریہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، اس سے بات ہو سکتی ہے؟ رحمت علی نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ کرامت علی کا خیال تھا کہ میں مغل پورا پہنچتے ہی کوئی سنسنی خیز انکشاف کروں گا، لیکن میں واپسی کے سفر کے دوران میں اپنا ایک مخصوص ذہن بنا چکا تھا۔ چنانچہ جب میں نے خالدہ کا انٹرویو لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، آپ تو بھائی صاحب کے گھر میں بیٹھ کر کوئی اہم انکشاف کرنے والے تھے؟ تو میں نے ایسے کرنے سے کب انکار کیا؟ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ خالدہ کا بیان اس سنسنی خیز انکشاف سے زیادہ اہم ہے میری نظر میں۔ آسیہ آخری بار اسی خالدہ کے ساتھ زندہ دیکھی گئی تھی۔ مٹی والے چھپر سے لوٹ کر وہ گھر واپس نہیں آئی۔ وہ جنگل میں کیسے پہنچی؟ اس رات سے صرف خالدہ ہی پردہ اٹھا سکتی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں آسیہ کا تفصیلی بیان لینے کے بعد رحمت علی کے پاس ہی آؤں گا۔ آپ لوگ اطمینان رکھیں، آج شام سے پہلے آسیہ کے قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ میری بات ان دونوں بھائیوں کے ذہن میں بیٹھ گئی، لہٰذا انہوں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ میں بطول کے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ 2 کمروں اور ایک بیٹھک پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس مکان کا رقبہ 4.5 یا 5 مرلے رہا ہوگا۔ کراچی کے رہائشی اسے 120 گز تصور کر لیں۔ بطول نے بڑے تپاک سے ہمارا استقبال کیا۔ میں نے کانسٹیبل کو بیٹھک میں چھوڑا اور خود بطول کے ہمراہ اندرونی کمرے کی جانب بڑھ گیا، جہاں مقتول آسیہ کی سہیلی خالدہ موجود تھی۔ خالدہ کی عمر کم و بیش 20 سال رہی ہوگی۔ وہ گندمی رنگت کی مالک ایک حشاش بشاش اور تیز ترار لڑکی تھی، تاہم حالیہ بخار نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ وہ لحاف اوڑھے ایک چارپائی پر لیٹی تھی۔ میری آمد پر وہ سرہانے کے سہارے دیوار سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی۔ بطول نے خالدہ والی چارپائی کے نزدیک ہی میرے لیے کرسی ڈال دی اور کہا، تھانے دار جی، آپ خالدہ سے بات چیت کریں، میں آپ کے لیے گرم دودھ لے کر آتی ہوں۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں بطول، میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے خاصا تگڑا ناشتہ کر رکھا ہے۔ اس نے شاید میری بات سنی نہیں یا پھر سن کر نظر انداز کر دی تھی۔ میں نے بطول کو ذہن سے جھٹکا اور خالدہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے اس کے اس چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے دھیمے لہجے میں استفسار کیا، خالدہ بیٹی، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں جی، وہ نقاہت بھرے لہجے میں بولی۔ تمہیں آسیہ کے بارے میں پتہ تو چل چکا ہوگا؟ جی، اس نے مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ آسیہ تمہاری گہری اور پیاری سہیلی تھی خالدہ، میں نے تفتیش کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ میری طرح تمہاری بھی یہی شدید خواہش ہوگی کہ آسیہ کے قاتل کو جلد از جلد قانون کی گرفت میں لیا جائے۔ اس نے ایک بار پھر مختصر جوابی سے کام لیا۔ جی، وہ کل دن میں تمہارے ساتھ چھپر سے مٹی نکالنے گئی تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں استفسار کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ تم تو واپس آ گئی مگر آسیہ گھر نہیں لوٹی۔ کل دوپہر ہی سے اس کی تلاش جاری تھی اور آج صبح نہر کے اس پار یہ تلاش اختتام کو پہنچی، آسیہ کی لاش کی دریافت کے ساتھ۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، اب تم مجھے بتاؤ گی کہ آسیہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی، وہ نحیف سی آواز میں منمنائی۔ اس طرح بات نہیں بنے گی خالدہ، میں نے بہلانے پسلانے والے انداز میں کہا۔ تمہیں پوری سچائی اور بہادری کے ساتھ سب کچھ بتانا ہوگا۔ میں کچھ جانتی ہی نہیں تو بتاؤں کیا جی؟ قدرے بیزاری سے بولی۔ میں خالدہ سے سوال جواب کے دوران میں مسلسل اس کی آنکھوں اور چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے دوسرے زاویے سے سوالات شروع کر دیے۔ کل تم دن میں آسیہ کے ساتھ جوہر کی طرف گئی تھی نا؟
اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اور وہاں چھپڑ پر عائشہ اور رضوانہ سے بھی تم لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ وہ بھی مٹی نکالنے چھپڑ پر پہنچی ہوئی تھی؟ جی ہاں۔ اس نے گردن کو اس باتیں جھنبش دی۔ عائشہ اور رضوانہ تم دونوں سے پہلے چھپڑ سے واپس آ گئی تھیں؟ میں نے کہا۔ تم اور آسیہ ایک ساتھ واپس آئی تھیں؟ جی ہاں، اس نے پھر جواب دیا۔ پھر تم تو صحیح سلامت گھر پہنچ گئیں، میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ مگر آسیہ غائب ہو گئی۔ کیوں؟ کیا وہ تمہارے ساتھ گھر نہیں آئی تھی؟ تم دونوں ایک دوسرے کے پڑوسنے ہو، کیا وہ تمہارے ساتھ ہی اپنے گھر کے دروازے تک نہیں آئی تھی؟ نہیں جی، والدہ نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے بطول ایک ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹرے کے اندر دودھ سے بھرے ہوئے گلاس اور ایک پلیٹ میں ابلے ہوئے انڈے دکھائی دے رہے تھے، جن کو چھری کی مدد سے 2 لخت کر کے ان کے اوپر کالے مرچ اور نمک چھڑکا گیا تھا۔ بطول نے مذکورہ ٹرے کو ایک پستہ قامت تپائی پر رکھا اور تپائی سمیت ٹرے وہ میرے سامنے پہنچ گئی۔ بطول نے کہا، تھانے دار جی، ایک گلاس آپ کے لیے ہے اور دوسرا اس پاگل خالدہ کے لیے۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، آپ تبکہ ماریں گے تو یہ چپ چاپ ناشتہ کر لے گی، میری تو یہ سنتی ہی نہیں۔ تم فکر نہ کرو بطول، میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بطول کو واپس جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ خالدہ بہت اچھی بچی ہے، یہ میری بات نہیں ٹالے گی۔ بطول میرا اشارہ سمجھ کر واپس چلی گئی اور میں دوبارہ خالدہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے نرمی بھرے لہجے میں کہا، باتوں کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی جاری رہنا چاہیے۔ تم اپنے عمل سے بطول پر یہ ثابت کر دو گے کہ تم نے میری بات نہیں ٹالی۔ میں صرف یہاں تھانے کا انچارج ہی نہیں ہوں، میں تمہارا اور تمہاری دوست آسیہ کا سچا خیر خواہ بھی ہوں۔ تم مجھ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتی ہو۔ اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ میں نے اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور دوسرے میں انڈے کا پیس تھما دیا۔ اس نے میری اس کوشش کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے درمیان ایک بار پھر گفتگو ہونے لگی۔ بطول کی آمد سے قبل خالدہ نے ایک سنسنی خیز انکشاف کیا تھا۔ میں نے بات چیت کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہوئے کہا، تو تمہارا بیان یہ ہے کہ کل دوپہر میں آسیہ تمہارے ساتھ اپنے گھر کے دروازے تک نہیں آئی تھی؟ جی، یہی سچ ہے، لیکن چھپڑ سے واپسی پر تو وہ تمہارے ساتھ ہی تھی۔ میں نے الجھن زدہ لہجے میں سوال کیا۔ پھر وہ کہاں چلی گئی تھی؟ ہم دونوں چھپڑ سے ایک ساتھ ہی واپس آئے تھے، وہ رک رک کر بتانے لگی، لیکن گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے وہ پیپل کے درخت کے پاس اچانک رک گئی، جیسے اسے کوئی خاص بات یاد آ گئی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے آسیہ؟ تم چلتے چلتے کیوں ٹھہر گئیں؟ کیا ہوا؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، خالدہ تم گھر جاؤ، میں تھوڑی دیر کے بعد آتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد؟ کیا مطلب؟ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ میں واپس چھپڑ کی طرف جاؤں گی، وہ ادھر ادھر نگاہیں گھماتی ہوئی بولی۔ میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آؤں گی، تم جاؤ گھر۔ مجھے اس کی بات سے الجھن محسوس ہوئی تو میں نے پوچھا، چھپڑ پر دوبارہ جانے کا کیا مقصد ہے؟ تمہارا وہاں کیا رہ گیا ہے؟ دل، اس نے معنی خیز لہجے میں جواب دیا۔ دل؟ میں نے اس کے جواب کو دہرایا اور پوچھا، تمہارا مطلب ہے؟ ہاں وہی، وہ میرا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ سمجھا کرو نا، اور میں سمجھ کر واپس آ گئی۔ خالدہ نے اپنے بیان کے اختتام میں بتایا، مجھے کچھ نہیں پتا کہ آسیہ چھپڑ سے کب واپس آئی بھی یا نہیں۔ مجھے شام سے پہلے تیز بخار چڑھ گیا۔ رات میں اماں نے بتایا کہ آسیہ کہیں گم ہو گئی، اور اب پتہ چلا کہ وہ بولتے بولتے اس کی آواز رن گئی۔ میں نے دودھ والا خالی گلاس خالدہ کے ہاتھ سے لے کر ٹرے میں رکھا۔ اس گفتگو کے دوران میں نے اسے انڈے کے 3-4 پیس بھی کھلا دیے تھے۔ میں ان 2 نعمتوں سے پہلے ہی نمٹ چکا تھا۔ بات چیت کے اس موڑ پر آسیہ کی موت نے خالدہ کو رنجیدہ کر دیا تھا۔ آسیہ اس کی گہری سہیلی تھی۔ اپنی عزیز از جان سہیلی کی ابدی جدائی پر خالدہ کو اسی طرح دکھی اور ملول ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں خالدہ کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس نے رواداری میں مجھے ایک نکتہ سمجھا دیا تھا جو مجھے آسیہ کے قاتل تک پہنچا سکتا تھا۔ خالدہ بیٹی، میں تمہارے جذبات اور احساسات کو سمجھ سکتا ہوں، میں نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ آسیہ کی ناگہانی موت کا مجھے بھی اتنا ہی صدمہ ہے جتنا کہ تمہیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ اس کا قاتل جلد از جلد جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچ جائے، اور یہ تمہارے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ میرے تعاون کے بغیر؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہاں، مجھے تمہارا تعاون درکار ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔
اگر تم میرا ساتھ دو تو میں شام سے پہلے آسیہ کے قاتل کو گرفتار کر سکتا ہوں۔ وہ کیسے تھانے دار صاحب؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ آسیہ دوبارہ چھپڑ کی طرف کیوں گئی تھی یہ بات تمہیں اچھی طرح معلوم ہے خالدہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے اپنے دل کے چھپڑ پر رہ جانے کی بات کی تھی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ جس ہو کر مجھے تکنے لگی۔ میں نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا، دیکھو خالدہ، میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں جھک نہیں ماری۔ تمہاری باتوں سے میں اتنا تو اندازہ لگا ہی چکا ہوں کہ آسیہ کسی مرد سے ملنے دوبارہ چھپڑ کی طرف گئی تھی۔ اگر تم اپنی زبان سے اس مرد کا نام بتا دو گی تو مجھے خوشی ہوگی، ورنہ اگر میں نے اپنی تفتیش کے دوران میں سے اس بندے کا سراغ لگا لیا اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ تم اس شخص کو اچھی طرح جانتی تھی تو پھر میں اپنی تمام تر نرمی کو فراموش کر کے تمہارے لیے بھی جلاد بن سکتا ہوں۔ میرے سنسناتے ہوئے الفاظ کا خالدہ پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور خوف زدہ سی آواز میں بولی، جی آپ کا اندازہ درست ہے، وہ کس سے ملنے دوبارہ جوہر کی طرف گئی تھی؟ میں نے اپنے الفاظ میں تیزی لاتے ہوئے استفسار کیا۔ اپنے منگیتر لیاقت علی سے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میرا کڑا استفسار جاری رہا۔ پھر؟ لیاقت تو آسیہ کا منگیتر تھا جی، اور اگلے سال ان کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ وہ جواب میں وضاحت کرتے ہوئے بولی، لیاقت اس کا پڑوسی بھی تھا، اس سے ملاقات کرنے کے لیے چھپڑ کی طرف جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بتانے لگی، پھر جی لیاقت تو کل صبح ہی گاؤں سے لاہور روانہ ہو گیا تھا۔ یہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں خالدہ، میں نے قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ آسیہ کل دوپہر میں تمہیں اکیلے واپس بھیج کر کس بندے سے دوبارہ چھپڑ کی طرف ملنے گئی تھی؟ قدیر سے جی، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ قدیر؟ یہ قدیر کون ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ اور آسیہ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ قدیر بھی مغل پورہ میں ہی رہتا ہے جی، خالدہ نے قدرے سراسیمہ انداز میں جواب دیا۔ قدیر کو پسند کرتی تھی؟ خالدہ کی بات سن کر میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کی منگنی کرامت علی کے بیٹے لیاقت علی سے ہوئی تھی، اگلے سال ان کی شادی بھی ہونے والی تھی، مگر وہ قدیر کو پسند کرتی تھی۔ جی تھانے دار صاحب، یہی سچائی ہے، وہ بڑی رسان سے بولی۔ آسیہ اور قدیر ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے۔ آسیہ کے باپ نے زبردستی اس کی منگنی لیاقت سے کر دی اور اگلے سال ان کی شادی کا بھی پروگرام تھا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ لیاقت آسیہ کو بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کا دل تو قدیر میں ہی اٹکا ہوا تھا اور وہ دونوں چھپ چھپ کر ملتے بھی رہتے تھے۔ اوہ، میں نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تو مغل پورہ میں یہ کہانی چل رہی تھی؟ تھانے دار صاحب، میں جتنا جانتی تھی اور جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے خالدہ، میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے تو تمہاری بات کا یقین بھی کروں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ قدیر کرتا کیا ہے؟ وہ کھیت مزدور ہے جی، اس نے جواب دیا۔ تم قدیر کو شکل سے تو اچھی طرح پہچانتی ہو نا؟ جی ہاں، اور اس کی چیزوں کو؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں سمجھی نہیں تھانے دار صاحب، اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، میں نے اپنا دایاں ہاتھ پتلون کی جیب کے اندر ڈالتے ہوئے کہا، جائے وقوع سے مجھے ایک بہت ہی خاص چیز ملی ہے، تم دیکھ کر بتاؤ گی کہ اس چیز کا تعلق قدیر سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وہ تجسس بھرے انداز میں مجھے تکنے لگی۔ اگلے ہی لمحے میں نے اپنی جیب میں سے پیتل کا وہ کڑا باہر نکال لیا جو جائے وقوع کے نزدیک ایک درخت کے نیچے حوالدار دلاور خان کو پڑا ہوا ملا تھا۔ منقش کڑے پر نگاہ پڑتے ہی خالدہ چونک اٹھی اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ آسیہ کی لاش کے پاس سے، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ تمہاری آنکھوں سے جھلکنے والی بے قراری اس امر کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ تم پیتل کے اس کڑے کو اچھی طرح پہچانتے ہو۔ جی تھانے دار صاحب، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ یہ کڑا کس کا ہے؟ قدیر کا۔ وقوع کی دوپہر مقتول آسیہ قدیر سے ملنے چھپڑ کی طرف گئی تھی۔ چھپڑ اور جنگل کے بیچ صرف ایک نہر رواں دواں تھی۔ اگر وہ خالدہ کو چھپڑ کی طرف کا جانے کا بتا کر جنگل کے اندر پہنچ گئی تھی تو بھی اسی سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قدیر ہی سے ملنے جنگل گئی تھی یا قدیر اسے اپنے ساتھ جنگل کے اندر لے گیا تھا۔ قدیر کی کلائی کا وہ مخصوص کڑا جنگل سے ہمیں ملا تھا، جس کا مطلب واضح تھا کہ قدیر گزشتہ روز جنگل گیا تھا
کڑیاں ایک ایک کر کے آپس میں مل رہی تھیں اور یہ بہت جلد ایک مربوط زنجیر کی شکل اختیار کرنے والی تھیں۔ بس ایک بات مجھے بری طرح کھٹک رہی تھی اور وہ بات یہ تھی کہ خالدہ کے بیان کے مطابق آسیہ اور قدیر ایک دوسرے کی چاہت میں گردن تک دھنسے ہوئے تھے۔ اس قسم کے عشقیہ پس منظر میں قدیر کا آسیہ کا قاتل ہونا سمجھ سے بالاتر نظر آتا تھا، مگر پولیس کی تفتیش کی گاڑی کا تو اصول ہی یہی ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ خالدہ سے میں کوئی اور کام کی بات نہیں اگلوا سکتا تھا، لہٰذا میں اس کے گھر سے نکل کر آسیہ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ آسیہ کی رازدار سہیلی خالدہ سے ہونے والی ملاقات اس قدر بھرپور اور تفصیلی اور معلومات افزا تھی کہ مجھے آگے کسی مرحلے پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ میں نے آسیہ کے باپ رحمت علی اور اس کے چھوٹے بھائی کرامت علی کو ایک کمرے میں بٹھا کر تازہ ترین حالات کی سنگینی سے آگاہ کر دیا۔ میں نے جنگل سے ملنے والا پیتل کا کڑا بھی باری باری انہیں دکھایا۔ ان دونوں کے چہروں پر ایک رنگ آتا اور ایک رنگ جاتا رہا۔ میری بات کے اختتام پر رحمت علی غصیلے انداز میں بولا، یہ قدیر الو کا پٹھا مجھے شکل ہی سے آوارہ اور بدماش لگتا تھا، اسی لیے میں نے اس کی درخواست کو رد کر دیا تھا۔ درخواست کو رد کر دیا تھا؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ لفنگا ایک روز گاؤں کے باہر مجھے ملا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس نے پہلے تو مجھے یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ آسیہ سے سچی محبت کرتا ہے، وہ آسیہ کا بہت خیال رکھے گا، لہٰذا میں اسے اپنی فرزندی میں لے لوں۔ پھر تم نے اس کی درخواست رد کر دی؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، تم نے اسے اپنی فرزندی میں لینے سے صاف انکار کر دیا ہوگا، ہے نا؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ مجھے تو اس منحوس شکل سے ہی نفرت ہے۔ جنگلیوں کی طرح اس نے سر کے بال بڑھا رکھے ہیں، کنڈوں کی مانند قمیض کے بٹن کھولے چوڑا ہو کر پورے گاؤں میں گھومتا پھرتا ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ شیطان کی اولاد قدیر ہاتھ دھو کر میری بیٹی کے پیچھے پڑ گیا ہے اور کسی بھی صورت اس کی جان نہیں چھوڑے گا، تو میں نے فوری طور پر آسیہ کی منگنی کرامت کے بیٹے لیاقت کے ساتھ کر دی۔ لیکن بھائی صاحب، کرامت علی اپنے بڑے بھائی رحمت علی کے خاموش ہوتے ہی بول اٹھا، یہ قدیر والا معاملہ آپ نے ہمیں تو کبھی نہیں بتایا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ کرامت علی کے استفسار میں شکوہ بھرا ہوا تھا۔ رحمت نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، اس لیے میں نے تم سے یا تمہاری بیوی شہناز سے اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ رحمت بھائی، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ کرامت کی شکایت فزوں تر ہوتی گئی۔ آپ اتنے خاص اور اہم بلکہ نازک معاملے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے تھے۔ مجھے آپ کی بات سن کر سخت افسوس ہوا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کرامت علی کے چہرے پر نمودار ہونے والے ناگواری کے تاثرات میں گہرائی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ رحمت نے نہایت ہی سرسری انداز میں کہا، افسوس کیسا کرامت علی، میں نے تمہارے ساتھ کون سی زیادتی کر دی؟ یہ زیادتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کمرے کے باہر نسوانی آواز ابھری۔ اپنے بیٹی کے عیب چھپا کر ہمارے بیٹے کے گلے باندھنے کی کوشش کی گئی تھی، اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے۔ تم چپ رہو شہناز، کرامت نے تیز لہجے میں کہا، میں بات کر رہا ہوں نا۔ تمہاری گھر والی کو تمہاری بات بے وزن لگ رہی ہے کرامت، رحمت علی نے طنزیہ لہجے میں کہا، اسی لیے اس نے باہر سے لقمہ دینا ضروری سمجھا۔ تم اسے بھی اندر ہی کچہری میں بلا لو۔ رحمت بھائی، سچی بات سب کو کڑوی لگتی ہے، کرامت کی بیوی شہناز نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ آسیہ نے کہیں اور ٹانکا فٹ کر رکھا ہے تو ہم اس رشتے کے لیے حامی ہی نہ بڑھتے۔ خدا کا غضب ہے۔ اس نے لمحاتی توقف کیا اور پھر تیکھے لہجے میں بولی، بے حیا کو اتنا بھی خیال نہ آیا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے اور اگلے سال شادی بھی ہونے والی ہے۔ وہ اب بھی اپنے یار سے جنگل میں چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتی پھرتی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو شہناز، ایک اور زنانہ آواز ابھری، کچھ تو شرم کرو، ابھی تو میری بیٹی کی لاش ملی ہے اور تم نے الٹی سیدھی بکواس شروع کر دی۔ یہ یقیناً مقتول آسیہ کی ماں صغرا بی بی تھی۔ شہناز کی جلی کٹی باتوں نے اس کو سلگا کر رکھ دیا تھا۔ شرم میں کیوں کروں، تم کرو آسیہ کی اماں، شہناز تڑق کر بولی۔ میں نے جو کچھ بھی کہا اس میں ایک بات بھی غلط نہیں، مجھ پر یقین نہیں ہے تو جا کر تھانے دار صاحب سے پوچھ لو۔ اب یہ معاملہ خطرناک حدود میں داخل ہونے جا رہا تھا۔ رحمت علی اور کرامت علی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کے چہروں پر تناؤ تو دکھائی دیتا تھا، تاہم دشمنی والی کوئی بات نہیں تھی، جبکہ ان کی بیویاں لڑنے مرنے پر تیار نظر آتی تھیں۔
میں نے رحمت علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رحمت، تم دونوں اپنی بیویوں کو سنبھالنے کی کوشش کرو، میں چلتا ہوں، اب یہاں میرا کوئی کام نہیں۔ آپ کہاں جائیں گے؟ کرامت نے پوچھا۔ قدیر کے پاس، میں نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ میں اسے اپنے ساتھ تھانے لے جاؤں گا اور اس سے تفتیش ادھر تھانے میں ہی ہوگی۔ اگر آپ کہیں تو میں اپنا تانگا نکالتا ہوں، وہ پیشکش کرنے والے انداز میں بولا۔ آپ کا تانگا تو آسیہ کی لاش لے کر اسپتال گیا ہے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں کسی نہ کسی طرح اپنی واپسی کا بندوبست خود کر لوں گا۔ تمہارا یہاں رہنا بہت ضروری ہے، اور سنو تم دونوں، میں نے لمحات توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر باری باری ان دونوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہارا اور تمہاری بیویوں کا فساد آسیہ کو زندہ نہیں کر سکتا، بلکہ اگر تم لوگوں نے الزام تراشی کے اس فتنہ پرور سلسلے کو بند نہ کیا تو بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا۔ حالات اور عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آپس کے اختلافات کو فی الحال فراموش کر کے آگے کی سوچو۔ وہ دونوں خاموش نظروں سے کبھی مجھے کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے۔ پتہ نہیں میری بات ٹھیک طرح سے ان کی سمجھ میں بیٹھی بھی یا نہیں، اور میں نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ فی الحال ان دونوں بھائیوں کا معاملہ میری نظر میں زیادہ اہم نہیں تھا۔ مجھے پہلی فرصت میں قدیر احمد کو چھاپنا تھا، لہٰذا میں کانسٹیبل رشید کو ساتھ لے کر اس کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے سامنے میز کی دوسری جانب قدیر احمد کھڑا تھا۔ قدیر کی عمر 25 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ سانولی رنگت کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا۔ اس نے سر کے بال زلفوں کی صورت میں بڑھا رکھے تھے۔ میں نے قدیر کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے گرفتار کیا تھا اور اپنے ساتھ تھانے لے آیا تھا۔ اسے میری ہی زبانی پتہ چلا کہ آسیہ بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کی گمشدگی سے ہی آگاہ تھا۔ حوالدار دلاور خان آسیہ کی لاش کو ضلعی اسپتال پہنچا کر واپس آ گیا تھا، اور اس وقت وہ قدیر کے عقب میں مستعد کھڑا تھا، جیسے وہ میرے اشارے کا منتظر ہو۔ ادھر میں نے اشارہ کیا اور ادھر اس نے قدیر کی دھلائی شروع کر دی۔ میرا تفتیش کا اپنا ایک مخصوص طریقہ کار ہے۔ اولین تو میں کوشش کرتا ہوں کہ گھی سیدھی انگلی سے ہی نکل آئے۔ اگر مجھے اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو پاتی تو پھر میں دوسرے تفتیشی طریقوں کے بارے میں سوچتا ہوں، یعنی اس صورت میں گھی نکالنے کے لیے انگلی کو ٹیڑھا کرنا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے۔ میں نے گرفتاری کے وقت قدیر کو کچھ نہیں بتایا کہ اس کا جرم کیا ہے۔ وہ راستے بھر مجھ سے یہی سوال کرتا آیا تھا کہ اس کا جرم کیا ہے، مگر میں نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ تھانے پہنچ کر بھی جب اس کی زبان پر یہ سوال برقرار رہا تو میں نے پوچھا، میں تم واقعی نہیں جانتے کہ میں نے تمہیں کس سلسلے میں گرفتار کیا ہے؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ سے پوچھتا ہی کیوں جناب؟ وہ عاجزی سے بولا، میں تو آسیہ کی گمشدگی کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان تھا، اوپر سے آپ نے اس کی موت کی بھی خبر سنا دی اور گرفتار کر کے زبردستی مجھے تھانے بھی لے آئے۔ اب اتنا تو بتا دیں کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ اگر تم اتنے ہی معصوم اور بھولے بھالے ہو تو مجھے بتاؤ تم آسیہ کی گمشدگی سے کیوں پریشان تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں استفسار کیا، تمہارا اس سے کیا رشتہ تھا؟ میرا آسیہ سے محبت کا رشتہ تھا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ جو لوگ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے سچے خیر خواہ بھی ہوا کرتے ہیں قدیر، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہاری طرح خود غرض اور سفاک نہیں جناب، وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کون سی خود غرضی اور سفاکی کا مظاہرہ کیا ہے؟ تم جس کو چاہنے کے دعوے دار ہو اس کے خون میں ہاتھ رنگنا تمہاری خود غرضی اور سفاکی نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری کھوکھلی چاہت اور محبت کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے قدیر۔ جناب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ میں تو آسیہ کو معمولی سی گزن پہنچانے کا بھی تصور نہیں کر سکتا، اور آپ اس کے قتل کی بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے کہ تم چوری چھپے آسیہ سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے؟ میں نے ایک دوسرے زاویے سے اسے گھسنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، یہ درست ہے، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ جبکہ تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ آسیہ کی منگنی ہو چکی تھی۔ میں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ اور اگلے سال اس کی لیاقت کے ساتھ شادی بھی ہونے والی تھی۔ جی ہاں، میں آسیہ کی منگنی کے بارے میں بھی جانتا تھا، اس کے باوجود بھی تم اس سے ملاقاتوں سے باز نہیں آتے تھے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ جبکہ تمہیں اچھی طرح یہ بات معلوم تھی کہ تمہاری یہ حرکت اس کے رشتے والے معاملے کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔
थानेदार साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से बड़ी गहरी मोहब्बत करते थे और मैंने आसिया के बाप चाचा रहमत अली से इस रिश्ते की बात भी की थी, मगर उसने मुझे बुरी तरह झिड़क दिया। और फिर लम्हे भर को सांस हमवार करने के लिए वो थमा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, और फिर इस वाकये के चंद ही रोज बाद रहमत अली ने आसिया की अपने भाई के बेटे लियाकत से मंगनी कर दी थी। आसिया और लियाकत की मंगनी हो गई, मगर फिर भी तुम छुप छुप कर आसिया से मिलते रहे। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हें एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल ना आया कि तुम कितना घिनौना काम कर रहे हो? मैं मानता हूँ कि आसिया की मंगनी हो जाने के बाद मुझे उससे हर किस्म का नाता तोड़ देना चाहिए था। वो बेहद संजीदगी से बोला, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था, बल्कि हम दोनों ही अपनी अपनी जगह मजबूर थे। आसिया किसी भी कीमत पर लियाकत से शादी करने को तैयार नहीं थी, मगर वो अपने बाप के जबरदस्ती के फैसले के सामने कुछ भी नहीं कर सकती थी। हम जब भी मिलते वो यही रोना रोती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसी राह निकालूं कि हमारी शादी हो जाए। तो क्या तुम ऐसी राह निकालने में कामयाब रहे थे? मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा। अगर कामयाब हो जाता तो फिर बात ही क्या थी जनाब? वो एक अफसुर्दा सी सांस खारिज करते हुए बोला। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए इस्तफसार किया, इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने मकसद में नाकाम रहे थे? जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मुझे इस गंभीर मसले का कोई हल नजर नहीं आया, हालांकि एक मौके पर आसिया ने यहाँ तक कहा था कि हम खामोशी से भागकर किसी दूसरे शहर चले जाते हैं और वहां जाकर शादी कर लेते हैं। लेकिन वो बात अधूरी छोड़कर खामोश हुआ तो मैंने पूछा, लेकिन क्या? लेकिन ये कि जनाब आप इसे मेरी शराफत समझें या बुज़दिली? वो सपाट लहजे में बोला। मैं आसिया के साथ भागने की हिम्मत न कर सका। ये तुम्हारी बुज़दिली थी या शराफत, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मगर मैं इतना जानता हूं कि हर तरफ से मायूस हो जाने के बाद तुमने एक संगीन कदम उठाने का फैसला कर लिया था। और वो क़िदा कलामी करते हुए बोला, संगीन कदम? हाँ, संगीन कदम। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने ठोस अल्फाज में कहा। जब तुम्हें यकीन हो गया कि आसिया किसी तरह तुम्हारी नहीं हो सकती तो तुमने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये झूठ है, वो बिखरी हुई आवाज में बोला। मुझ पर इल्जाम है। ओ इल्जाम की औलाद, हवालदार ने उसके कमर पर एक लात रसीद करते हुए गजबनाक लहजे में कहा। तुम मलिक साहब को झूठा कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? दिलावर खान आपो आप ही जलाल में आ गया था, हालांकि मैंने उसे किसी किस्म की जारहाना कार्रवाई का इशारा नहीं किया था। हवलदार की लात खाने के बाद कदीर तवाजुन कायम न रख सका। उसका दिमागी तवाजुन तो मेरे तीखे और नुकीले सवालात ने दरहम बरहम कर रखा था। हवलदार के जोरदार हमले ने उसके जिस्मानी तवाजुन का भी तख्ता कर दिया। वो लड़खड़ाया और मुंह के बल उसका बदन मेज की तरफ झुका। अगले ही लम्हे उसका सर मेज की चौबीस सतह से टकराने की आवाज उभरी, साथ ही उसके हलक से एक करबनाक चीख भी खारिज हुई। दिलावर खान किसी औकाब की मानिंद उस पर झपट पड़ा, फिर बिजली किसी तेजी से उसने गिरेबान में हाथ डालकर कदीर को सीधा खड़ा कर दिया और गरजदार आवाज में बोला, बंदे दा पुत्र बनकर अलिफ की तरह सीधा सीधा खड़ा हो जा और मलिक साहब जो पूछे उसका सच्चा और खरा जवाब दे, वरना। हवलदार दिलावर खान ने धमकी आमेज अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़ा तो कदीर मन्नत रेज नजर से मुझे देखते हुए घिघियाया। थानेदार साहब, ये ज्यादती है, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। ओ जुल्म ज्यादती के घोड़े, हवलदार ने उसे दुक्का मारा। तुमने अभी तक जुल्म और ज्यादती के अल्फाज सुन रखे होंगे, अगर मैंने तुम्हें उनकी अमली झलक दिखा दी तो दिन में तारे और रात का सूरज तुम्हारी आंखों के सामने गर्दिश करने लगेगा। मेज की सख्त सतह से कदीर का सर टकराने से एक भयानक नतीजा बरामद हुआ था, और वो ये था कि वो चेहरे के रुख मेज की तरफ आया था और उस खौफनाक टकराव में उसके होंठ शदीद जख्मी हो गए थे। घायल होठों से बाकायदा खून भी रिस रहा था। वो हाथ की पुश से खून साफ करते हुए मुझसे मुल्तमिश हुआ। उसकी आवाज से फिदवियानापन झलकता था। थानेदार साहब, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं अपनी बात की सच्चाई साबित करने के लिए बड़ी से बड़ी कसम उठाने को तैयार हूँ। देखो कदीर, थाने और कचहरी में कस्में उठाने से बात नहीं बना करती। मैंने समझाने वाले अंदाज में उससे कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं कि हवलदार दिलावर खान कितना जाबिर पुलिस वाला है। पुलिस डिपार्टमेंट में आने से पहले ये कसाब हुआ करता था। कसाब का मतलब समझते हो ना? जी, वो मिनमिनाया। कसाई? हाँ कसाई।
میں نے اپنی آواز میں زور بھرتے ہوئے کہا۔ یہ 1 منٹ میں جانور کو الٹا ٹانگ کر اس کی کھال کھینچ لیا کرتا تھا، اور اب… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اسے خوف زدہ کرنے کی خاطر کہا، اب یہ انسانوں کے ساتھ بھی وہی جانوروں والا سلوک کرنے کا عادی ہو گیا ہے۔ جو مجرم شرافت سے زبان نہیں کھولتا، اس کی کھال کھینچنے میں کسی حیل و حجت سے کام نہیں لیتا۔ ابھی تو اس نے تمہیں اپنے سٹائل کا ایک معمولی سا نمونہ دکھایا ہے اور تمہارے ہونٹ خون اگلنے لگے ہیں۔ اگر میں نے تمہیں مکمل طور پر دلاور خان کے حوالے کر دیا تو تم خود ہی تصور کر لو کہ یہ تمہارا کیا حشر کرے گا۔ تھانے دار صاحب، آپ خدا کے واسطے میری بات کا یقین کر لیں، وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا۔ میں نہ تو کوئی مجرم ہوں اور نہ ہی آسیہ کو پیش آنے والے حالات میں میرا ہاتھ ہے۔ میں تو پچھلے 1 ہفتے سے اس سے ملا بھی نہیں تھا۔ میں مارنے سے ڈرانے کی حکمت عملی کا قائل ہوں، اور میں نے قدیر کو خوفزدہ کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن اس کے آخری الفاظ مجھے ہضم نہیں ہوئے۔ میں نے وارننگ دینے والے انداز میں اس پر واضح کر دیا، قدیر، میں تمہیں سچ بولنے اور اپنی صفائی پیش کرنے کا آخری موقع دے رہا ہوں، اس لیے اب تم میرے سوالات کے جوابات بہت سوچ سمجھ کر دینا۔ تمہاری ایک ذرا سی غلطی تمہیں سیدھا سیدھا دلاور خان کی تحویل اور تفتیش کے جہنم میں پہنچا سکتی ہے۔ وہ سراسیمہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جی جی پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم پچھلے 1 ہفتے میں آسیہ سے نہیں ملے ہو، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، لیکن میرے پاس پکی اطلاع ہے کہ تم کل دوپہر میں چھپڑ پر آسیہ سے ملے تھے، پھر تم اسے اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے تھے اور وہاں اس کی زندگی کا چراغ گول کر دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا تھانے دار صاحب، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ کو کس نے میرے بارے میں ایسی غلط سلط باتیں بتائی ہیں؟ خالدہ نے، آسیہ کی سب سے رازدار سہیلی خالدہ نے، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ اس کے علاوہ میرے پاس تمہارے جرم کی ایک واقعاتی شہادت بھی موجود ہے۔ خالدہ نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ وہ الجھن بھرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ اور وہ واقعاتی شہادت کیا ہے؟ اگر تم اتنے ہی بھولے بادشاہ ہو تو سنو، میں نے زہر خان لہجے میں کہا۔ کل دوپہر میں آسیہ اور خالدہ ایک ساتھ مٹی نکالنے چھپڑ پر پہنچی تھیں۔ جب ان کی واپسی کا وقت آیا تو آسیہ یہ کہہ کر رک گئی کہ آج اس کی تم سے ملاقات طے ہے، اور مگر میں نے تو آسیہ کو کوئی ایسی اطلاع نہیں بھجوائی تھی۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ بے ساختہ بول اٹھا، تو اس کا مطلب ہے تم ملاقات کے حوالے سے مقتولہ کو کوئی اطلاع وغیرہ بھی بھجوایا کرتے تھے؟ موقع ہاتھ لگتے ہی میں نے کاری وار کیا، جی ہاں۔ اس نے بڑے تحمل سے اس بات میں گردن ہلائی، جب ہماری ملاقاتیں راز نہیں رہیں تو میں یہ بتانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا کہ ہم دونوں کو جب ملنا ہوتا تھا تو ہم گوشی کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغام بھجوایا کرتے تھے۔ یہ گوشی کون ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ گوشی کا اصل نام تو نصیر ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس کی عمر لگ بھگ 8 سال رہی ہوگی۔ یہ بچہ مغل پورہ میں رہتا ہے۔ میں گاہے بگاہے گوشی کو چیز کے لیے پیسے دیا کرتا تھا، جس کے بدلے میں وہ بڑی رازداری کے ساتھ ہماری درمیان پیغام رسانی کا فرض انجام دیتا تھا۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ کل کی ملاقات کے لیے تم نے آسیہ کو یا آسیہ نے تمہیں کوئی پیغام نہیں بھیجا تھا؟ میں نے کڑے لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں جناب، بالکل نہیں، اس نے نفی میں جواب دیا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا قدیر، میں نے تنبیہی انداز میں کہا، میں آنکھیں بند کر کے تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گا، بلکہ گوشی کو تھانے بلا کر اس سے تمہارے بیان کی تصدیق بھی کروں گا۔ جی ضرور، آپ کے ایسا کرنے سے میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ مجھے پکا یقین ہے کہ گوشی صاف انکار کر دے گا کہ میں نے یا آسیہ نے کل کی ملاقات کے حوالے سے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر قدیر سے پوچھا، تم مجھے گوشی کے گھر کے بارے میں بتاؤ، میں ابھی اسے تھانے بلانا چاہتا ہوں۔ قدیر نے نہایت ہی سادہ الفاظ میں مجھے گوشی کے گھر کی لوکیشن اور محل وقوع بتا دیا۔ میں نے دلاور خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم اس بچے کو فی الفور یہاں بلوانے کے لیے کسی اہلکار کو مغل پورہ کی جانب روانہ کرو۔ اوکے ملک صاحب، یہ کہتے ہوئے دلاور خان میرے کمرے سے نکل گیا۔ قدیر نے ایک اطمینان بھری گہری سانس خارج کی۔ دلاور خان کے رخصت ہوتے ہی اس نے سکھ کی سانس لی تھی۔ اگر قدیر سچا تھا اور آسیہ کی موت میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا تو پھر آسیہ کا قاتل کون ہو سکتا تھا؟ میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے قدیر کو ذرا مختلف زاویے سے گھسنا شروع کیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، قدیر، تم تو اس بات پر ثابت قدمی سے ڈٹے ہو کہ نہ تو تم نے کل آسیہ کو ملنے چھپڑ کی طرف بلایا تھا اور نہ ہی اپنے ساتھ جنگل کی طرف لے گئے تھے؟ بالکل جناب، یہی حقیقت ہے، وہ زور دیتے ہوئے بولا۔
ابھی گوشی یہاں آ کر اس بات کی تصدیق کر دے گا۔ گوشی کو یہاں پہنچنے میں ابھی تھوڑا وقت لگے گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جب تک میں ایک اور اہم امر کی تصدیق کر لیتا ہوں۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے بڑی رسان سے کہا، قدیر، مغل پورہ کے نصف درجن افراد نے مجھے بتایا کہ تم اپنی کلائی میں پیتل کا ایک منقش کڑا پہنتے رہے ہو، لیکن اس وقت مجھے تمہاری دونوں کلائیاں خالی نظر آ رہی ہیں۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کڑا کہاں گیا؟ وہ جناب، وہ مایوسی اور افسردہ سے بولا، وہ کڑا چند روز پہلے کہیں گم ہو گیا۔ مجھے اس کی گمشدگی کا سخت دکھ ہے تھانے دار صاحب۔ کلائی میں پہنتے پہنتے کڑا کیسے گم ہو سکتا ہے قدیر؟ میں نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ اپنی بات کی وضاحت کرو۔ وہ کڑا کلائی میں سے گم نہیں ہوا تھا تھانے دار صاحب۔ پھر کہاں گم ہوا تھا؟ میں نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ چند روز قبل میں ٹیوب ویل پر نہا رہا تھا تو میں نے وہ کڑا اپنی کلائی سے اتار کر کپڑوں کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نہاتے وقت کڑے کو ہمیشہ اتار لیا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ نہاتے وقت یہ میری کلائی سے نکل کر ٹیوب ویل کے پانی میں بہہ کر کافی آگے نکل گیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے تلاش کیا۔ پھر میں بہت احتیاط کرنے لگا۔ صابن لگے ہاتھوں سے اس کے پھسل کر کلائی سے نکل جانے کا امکان بہرحال موجود رہتا ہے۔ اسی خوف سے میں کڑا اتار کر اپنے لباس کے ساتھ رکھ لیا کرتا تھا، مگر اس نے لمحات توقف کر کے ایک رنجیدہ سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، مگر چند روز پہلے جب میں ٹیوب ویل پر نہانے کے بعد اپنی کڑوں کی طرف آیا تو کڑا وہاں سے غائب تھا اور آج تک غائب ہے۔ تم مجھے کوئی نئی کہانی سنانے کی کوشش تو نہیں کر رہے قدیر؟ میں نے شک بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یاد رکھو، اگر تم نے اپنے کسی جھوٹ کی مدد سے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ حشر نشر کروں گا کہ دنیا تمہارا تماشا دیکھنے کے لیے جوق در جوق مغل پورا پہنچے گی۔ میں نے آپ کو جو بھی بتایا وہ 100% سچ ہے تھانے دار صاحب۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اگر بعد میں میرا کہا ہوا ایک لفظ بھی غلط نکلے تو میں سخت سے سخت سزا پانے کو تیار ہوں۔ میں تو ابھی تک اس کڑے کی گمشدگی پر پریشان ہوں اور ہر ممکن جگہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان لمحات میں قدیر مجھے ایک سچا اور کھرا شخص نظر آیا۔ مجرموں سے نمٹتے ہوئے میری عمر بیت گئی تھی۔ کوئی کچا مجرم ہو یا پکا عادی مجرم، میں اس کے انداز ہی سے پہچان جاتا تھا۔ قدیر، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، تمہیں اس پیتل کے منقش کڑے کے لیے مزید غمزدہ یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جی کیا مطلب؟ وہ حیرت سے منہ کھول کر مجھے تکنے لگا۔ مطلب یہ کہ میں نے تمہارا گمشدہ کڑا ڈھونڈ نکالا ہے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے مذکورہ کڑا اپنی میز کی دراز میں سے نکال کر اس کے سمت پڑا دیا۔ کڑے پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھیں پھٹ گئیں اور اس کے حلق سے ایک ناقابل یقین سی آواز خارج ہوئی، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ جنگل سے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ادھر آسیہ کی لاش کے قریب ہی پڑا ہوا تھا۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا تھانے دار صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، جس شخص نے بھی میرا یہ کڑا چرایا تھا وہی آسیہ کا بھی قاتل ہے۔ تمہارا اندازہ درست نظر آتا ہے قدیر، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص تمہارا دشمن بھی ہے۔ اس نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ آسیہ کو اس طرح قتل کیا کہ اس کے قتل کا شک سیدھا سیدھا تم پر جائے۔ اس دنیا میں تو میرا صرف ایک ہی دشمن ہے تھانے دار صاحب، وہ بڑے وسوخ سے بولا۔ کون ہے وہ؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ لیاقت علی، آسیہ کا منگیتر، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ آسیہ اکثر مجھے بتاتی رہتی تھی کہ لیاقت مجھ سے شدید نفرت کرتی اور اسے بھی میرے خلاف اکسانے کی کوششیں کرتا رہتا تھا۔ ادھر قدیر کی بات ختم ہوئی، ادھر حوالدار دلاور خان نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، نصیر عرف گوشی تھانے پہنچ گیا ہے۔ گوشی 8 سال کا ایک گول مٹول بچہ تھا، لیکن اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات میں ایک خاص قسم کی عیاری اور چالاکی دکھائی دیتی تھی۔ تھانے آنے میں اس کا پہلی بار اتفاق ہوا تھا، لہٰذا اس کی ساری ہوشیاری اور تیز و تراری کافور ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے پوچھ گچھ سے پہلے اسے حوالات میں بند قیدیوں کا بھی نظارہ کروا دیا اور اس پر واضح کر دیا کہ اگر اس نے ذرا سے بھی غلط بیانی کی تو میں اسے انہی قیدیوں کے ساتھ حوالات میں بند کر دوں گا۔ وہ میری خطرناک باتیں سن کر سہم گیا اور اس نے مجھ سے پکا وعدہ کیا کہ وہ ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ میں نے گوشی کو بلایا تو قدیر کے بیان کی تصدیق کے لیے تھا، لیکن جب میں نے اس سے طریقے سلیقے سے پوچھ گچھ کی تو اس نے ایسا انکشافات کیے کہ آسیہ کے قتل کا معمہ چٹکی بجاتے میں حل ہو گیا۔ گوشی کی تصدیق نے قدیر کو بے گناہ اور لیاقت کو گناہگار ثابت کر دیا تھا۔
لیاقت نے زیادہ پیسوں کا لالچ دے کر گوشی سے اپنا کام نکلوایا۔ لیاقت کو کسی طرح پتا چل گیا تھا کہ گوشی اور آسیہ اور قدیر کے درمیان ایک ڈاکیے کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس نے گوشی کی مدد سے ہی قدیر کا کڑا چوری کرایا اور چند روز بعد گوشی ہی کے ذریعے اس نے آسیہ تک یہ پیغام بھجوایا تھا کہ قدیر وقوع کی دوپہر جنگل میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آسیہ چونکہ گوشی پر پورا بھروسہ کرتی تھی اور اس کی طرف سے دھوکے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا وہ قدیر سے ملنے جنگل پہنچ گئی، جہاں لیاقت علی چھپ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بعد جنگل کے اندر آسیہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہوگا، اسے سمجھنے کے لیے کسی خاص قسم کی عقل کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ بعد ازاں جب میں نے لیاقت علی کو لاہور سے گرفتار کر کے اس سے کڑی تفتیش کی تو اس نے زبان کھولنے میں کسی پس و پش سے کام نہیں لیا۔ وہ اپنی مخالفت میں چلنے والی ہوا کو محسوس کر چکا تھا، لہٰذا اس نے عافیت اسی میں جانی کہ اپنے جرم کا اعتراف کر لے۔ میں نے آخر میں اس فرزند دروغ سے ایک سادہ سا سوال کیا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میں آسیہ کو سمجھا کر تھک گیا تھا۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا، مگر وہ کسی بھی طور قدیر کو اپنے دل و دماغ سے نکالنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور میں کسی زندہ لاش سے کیوں کر شادی کر سکتا تھا؟ اس لیے تم نے فریب کا ایک جال بچھا کر آسیہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، میں نے زہر خن لہجے میں کہا، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ اس نے میری بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے گردن جھکا دی۔ یہ جھکی ہوئی گردن اس کی پشیمانی اور اقبال جرم کی روشن دلیل تھی۔ کہانی کے اختتام پر ایک دفعہ پھر آپ سبھی سے گزارش ہے، ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایز اے نیو یوٹیوبر ہمیں سپورٹ کریں، شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی سنسنی خیز کہانی کے ساتھ حاضر ہوگے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔